بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، عزیز طلبہ، صحیح بخاری شریف سے باب الایمان کے تحت جو تراجم ابواب حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے، میں سے باب نمبر 40 ہے ادا الخمس من الایمان. اور اس باب کے تحت جو حدیث شریف حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کی ہے، یہ حدیث شریف نمبر 50 ہے، حدیث شریف نمبر 53 ہے. آج کے سبق میں یہ ترجمۃ الباب اور حدیث شریف پڑھیں گے. ترجمۃ الباب میں سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ادائے خمس جو ہے یہ ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے، کیونکہ کتاب الایمان کے تحت جو اعمال صالحہ ہیں ان کو ایمان کے اجزاء کے طور پر حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں. تو اس طرح نیک اعمال کا تذکرہ کرتے ایمان کے شعبہ جات میں انہیں شامل کر کے بیان فرماتے ہیں. ان کا اپنا نقطہ نظر اس سے واضح ہو جاتا ہے. اس باب سے اور اس سے ماقبل باب سے وہ دیکھا جائے تو مناسبت یہ ملتی ہے کہ گزشتہ باب کے اندر یہ تھا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، یعنی کچھ امور حلال ہوتے ہیں، کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں. تو اس باب کے تحت جو حدیث شریف بیان فرمائی ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوامر بیان فرمایا کہ جن کاموں کا کرنا چاہیے، اور کچھ منہیات بیان کی ہیں جن سے اجتناب ہونا چاہیے. یہ مناسبت ہے اس حدیث پاک کی گزشتہ باب کے ساتھ کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی حلال اور حرام دو چیزیں ہیں. اس باب کے تحت آنے والی حدیث پاک کے اندر بھی یہ دو چیزیں ہیں کہ کچھ اوامر ہیں جن کو کرنا ہے، کچھ نواہی ہیں جن سے پرہیز کرنی ہے. اور یہ باب جو ہے اس باب پر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بحث کو مکمل کیا ہے کہ جو آپ ایمان کے امور اور ایمان کے شعبہ جات بیان کر رہے تھے وہ یہاں تک آ کر اس باب پر جو ہے وہ اختتام کر رہے ہیں. اس ترجمۃ الباب میں جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ خمس کی ادائیگی جو ہے، خمس ادا کرنا یہ ایمان سے ہے، کیونکہ خمس تو مال غنیمت سے ہوتا ہے. تو جنگیں لڑی جاتی ہیں اسلامی حکومت کے تحت، اس سے جو مال غنیمت ملتا ہے انہیں ان میں سے خمس ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ادا کیا، اس کا ادا کرنا جو ہے یہ شعبہ ایمان قرار دیا گیا ہے. اس حدیث شریف میں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے مال غنیمت سے خمس کی ادائیگی کو باقاعدہ طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آ بھی جائے گا. اور رجال حدیث میں دیکھا جائے 4 ہیں رجال حدیث. پہلے راوی جن سے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف لی ہے ابو الحسن علی بن جعد ہیں. جعد جو ہے یہ فتح جیم پڑھنا ہے، جود نہیں ہے، جعد ہے. یہ ہاشمی ہیں، بغدادی ہیں. انہوں نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے محدثین کرام سے احادیث مبارکہ سنی ہے، اور ان سے پھر آگے امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین نے احادیث مبارکہ لی ہیں. ان کے بارے میں یحییٰ بن معین صاحب تو فرماتے ہیں ہوا ربانی العلم ثقہ، ربانی العلم، یہ ربانی ہیں، عالم ربانی ہیں اور ثقہ راوی ہیں یہ. اسی طرح ان کی تدفین کے بارے میں لکھا ہے کہ دفن بمقبرہ باب حرب ببغداد، بغداد شریف شہر کے چونکہ دروازے ہیں تو جو اس دور دروازے تھے تو جو باب حرب ہے اس باب حرب کے پاس والے قبرستان میں کی تدفین ہے. یہ جو محدثین کرام، یہ شارحین بخاری بھی اور دیگر بھی شارحین حدیث نے رجال حدیث پہ بحث کرتے، راویان حدیث کے حالات زندگی بیان کرتے، ان کے وصال کا تذکرہ کر کے ان کی تدفین، ان کے پھر مزارات اور ان کی قبور کی نشاندہی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مزارات مقدسہ کی حاضری
جو ہے یہ امت مسلمہ کا شروع سے ہی معمول چلتا آ رہا ہے، اور بزرگان دین کے مزارات پر قبور صالحین پہ جا کر فیوز و برکات حاصل کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو محدثین کرام کا طرز عمل ہے۔ اگر جو ہے مزارات مقدسہ کی حاضری نہ ہوتی یا نہ جانا ہوتا تو پھر اتنی تاکید کے ساتھ نشاندہی کرنا محدثین کرام کا کہ رجال حدیث میں فلاں راوی فلاں قبرستان میں دفن ہیں، فلاں جو ہے فلاں میں ہے، فلاں روڈ کے قریب ہیں، روڈ کے اوپر ہیں، اس طرح کر کے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ شہر گاؤں محلہ تک قصبہ بیان کر دینا، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے معمولات چلتے آ رہے ہیں کہ مزارات مقدسہ کی حاضری کے لیے مسلمان جاتے۔ دوسرے راوی حضرت شعبہ بن حجاج صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، اور تیسرے راوی جو ہیں وہ ابو جمرہ صاحب ہیں، ان کا نام نصر بن عمران ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ عاصم بن واسع ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابو جمرہ صاحب جو ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد رشید ہیں اور عظیم المرتبت تابعی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہوں نے احادیث مبارکہ سنی۔ یہ نیشا پور میں رہتے تھے، پھر ودھ سرخسی چلے آئے اور وہیں پر جو ہے ان کا وصال ہوا سن 128 ہجری میں، اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے ان کے جو دادا جی تھے جد وہ حضرت نوح بن مخلد وہ صحابی رسول تھے، جب یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دریافت فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کس قبیلے سے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا دبیہ ربیہ سے۔ فرمایا ربیہ کی شاخوں میں سب سے اچھے عبد القیس ہیں، اور عبد القیس میں تمہارا قبیلہ ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں تھے ابو جمرہ صاحب، اس وقت حاضر ہوئے جب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کی طرف سے بصرے کے گورنر تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو تھے ان کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عوام الناس کے درمیان یہ ترجمان کا کام کرتے تھے، ترجمانی کرتے تھے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علاقے کے لوگوں کے مسائل جاننا چاہتے ہوتے انہیں فرماتے، یہ لوگوں سے پوچھتے، اور یہ پوچھ کے آگے پھر عربی میں ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر کے جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرماتے، یعنی فارسی سے یہ ترجمہ کر کے، یہ لغات جانتے تھے عربی اور فارسی دونوں، ان کو ترجمان مقرر کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ یہاں پر اس کا ذکر بھی ہے، وہ خود فرماتے حضرت جمرہ صاحب کنت اقعد مع ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھتا تھا جس ٹائم، چونکہ وہ گورنر تھے تو میں بطور ترجمان ان کے ساتھ بیٹھتا تاکہ سائلین کی بات جو ہے وہ صحیح طرح آپ تک پہنچا سکوں اور آپ جو ارشاد فرمائیں وہ لوگوں کو بتا سکوں۔ فرماتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، فیجلسنی علی سریرہ، وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے، فقال، تو انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، آپ میرے پاس ہی ٹھہریے یہاں تک کہ میں اپنے مال سے آپ کے لیے حصہ مقرر کرتا ہوں۔ یہاں تک کی گفتگو سے دو باتیں بڑی اہم ہیں جو سمجھی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترویج و ارشاد کے لیے مختلف لغات کا سیکھنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اس لیے دین اسلام جو ہے صرف اہل عرب کے لیے نہیں آیا، دین اسلام جو ہے للناس جمیعا ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ انسانیت جن جن زبانوں سے آگاہ ہے یا جن جن زبانوں کا استعمال کرتی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زبانیں سیکھیں تاکہ ان کی زبان میں دین اسلام کی تشریحات پہنچائی جا سکے۔ بعض لوگ ہمارے یہ اس طرح سوچیں سمجھیں کہ انگلش لینگویج جو ہے اس کا پڑھنا سیکھنا شاید اچھا نہیں ہے، اگرچہ یہ پرانی باتیں ہوں گی اور وہ مستند لوگوں کی طرف سے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں کی جاتی ہیں تو اس حدیث پاک سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ترجمان جو مقرر کیے گئے وہ لغات کے ماہر تھے، مختلف زبانیں جانتے تھے، لہذا آج کے دور میں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ
کہ ہم مختلف لغات اور مختلف زبانیں جو ہیں ان کا علم حاصل کریں، اور جو لوگ جس زبان سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، جو ان کی زبان ہے ان کی زبان میں بات چیت کریں، تو وہ ایک تو بات چیت کا فائدہ پورا ہوگا، ایک انس بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان بول رہا ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ یار من ترکی ترکی نمی دانم، کہ دوست تو میرا ترکی ہے لیکن میں ترکی جانتا نہیں ہوں، ترکی زبان بول نہیں سکتا، تو پھر وہ بات یا مزہ نہیں آتا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ مختلف زبانوں کے سیکھنے کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ تعالی جامعہ اسلام آباد جو مستقبل کا منصوبہ رکھتا ہے، تعلیمی منصوبہ، اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم انگلش اور عربی زبان جو انٹرنیشنل لینگویج ہیں، بین الاقوامی زبانوں میں شمار ہوتی ہیں، ہم ذریعہ تدریس انشاءاللہ تعالی جامعہ اسلام آباد کے میں باقاعدہ طور پہ ہم یہی رکھیں گے کہ جس کے تحت جو ہے وہ لوگ تیار ہوں اور پوری دنیا میں وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کر سکیں، دین اسلام کا صحیح پیغام پہنچا سکیں۔ تو یہ درس و تدریس کا ذریعہ جو ہے اس کو عربی زبان اور انگلش زبان انشاءاللہ تعالی رکھنے کا ارادہ ہے۔ مزید بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو شعبہ لغات کا ہے نا، وہ قائم کرنے کا ارادہ ہے جس میں مختلف زبانیں سیکھی جائیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں وہ مختلف زبانیں سیکھ کر وہ اس علاقے میں جائیں جس علاقے کی زبان سیکھیں، تاکہ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں، تدریس و تفہیم آسان ہو سکے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ میرے پاس ٹھہریے، میں آپ کے لیے اپنے مال سے حصہ مقرر کر دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو علمی خدمت لینی ہو اس پر کوئی اجارہ مقرر کرنا، اس کا وظیفہ پیش کرنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اگرچہ دین کا کام تو اخلاص کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی کیا، لیکن یہ ہے کہ اگر اجارہ مقرر ہوگا، کوئی وظیفہ مقرر ہوگا، تو اس میں کام کرنے والے کے لیے آسانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا کہ آپ میرے ترجمان رہیں، آپ ترجمانی کیا کریں، اور ترجمانی سے میں آپ کو جو ہے آپ میرے پاس جو رہیں گے، آپ کو اپنی طرف سے اپنے مال سے ویسے حصہ، یہاں پہ سام من مالی، میں اپنے مال سے آپ کو حصہ دوں گا۔ اگرچہ وہ گورنر تھے اور ظاہر ہے وہ جو امور سلطنت چلاتے تھے، اپنے مال سے حصہ، اپنے جائیداد میں حصہ دینا بھی یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اگر وہ حکومت سے بیت المال سے دیتے ہوں، جس طرح وظائف دیے جاتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ان کی طرف سے ہی ہوگا۔ ذرا گورنر جو ہیں بصرہ کے، تو آپ جن کو مقرر کریں ان کو حصہ دیتے ہوں۔ حضرت ابو جمرہ صاحب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، میں 2 مہینے ٹھہرا آپ کے پاس، شہرین مع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس 2 مہینے ٹھہرا میں۔ ثم قال، وہ پھر فرمایا ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف سنائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ حضرت ابو جمرہ صاحب کہتے ہیں، یہ راوی ہیں نا، انہوں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے لی ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ وفد عبد القیس جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے بات چیت کی اس کا ذکر بھی اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں وفد عبد القیس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وفد عبد القیس جو ہے یہ کیا ہے، کون لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ ربیہ جو ہے یہ نزار بن ماد بن عدنان کے بیٹے ہیں۔ نزار کے 2 بیٹے تھے، ایک ربیہ اور ایک مدر۔ عبد القیس ربیہ کی 5ویں پشت میں نیچے ہیں، یہ عبد القیس جو ہے ربیہ کی 5ویں پشت سے ہیں۔ اور یہ جو وفد آیا تھا عبد القیس کا، یہ 8 سن ہجری میں فتح مکہ سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حاضری سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی تعداد جو ہے یہ 45 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ جو وفد آیا یہ ابو داؤد کی روایت کے حوالے سے ہے، ویسے جو ہے وہ 14 افراد بھی ہیں، 40 بھی ہیں، 14 میں پھر آگے ایک کو سربراہ کو الگ کر کے 13 کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی مختلف، تو ان کو جمع کر کے
مطلب ہے اس طرح 45 افراد بھی انہوں نے بیان کر دیے کہ اس میں مطلب بعض نے 45 کا ذکر کر دیا ہے، بعض نے کہا وہ جو 13 تھے وہ مطلب 13-14 لوگ جو تھے وہ سربراہ تھے، لیکن ان سب کے جو سربراہ تھے وہ حضرت اشج عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا نام منذر تھا۔ اس وفد کی حاضری کی اطلاع پہلے ہو چکی تھی کہ یہ وفد عبد القیس آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو ہے عبد القیس کا وفد آ رہا ہے جو اہل مشرق سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے نا، آپ نے پہلے فرما دیا وہ وفد آ رہا ہے وہ اہل مشرق سے بہترین لوگ ہیں، ان میں اشج عصری بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آپ نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آنے والے جو وفود ہوتے ہیں ان کا استقبال کرنا، پھر ان کو آگے بڑھ کے لینا، استقبال کرنا ان کی حوصلہ افزائی بنتی ہے۔ جب یہ لوگ وفد کے پہنچے تھے مدینہ منورہ میں تو یہ سواریوں سے اتر کر تیزی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جلدی سے پہنچے، دست اقدس اور پائے اقدس جو ہیں حضور کے چومے، بوسہ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سیدنا اشج عصری رضی اللہ تعالیٰ جن کے سربراہ تھے وہ جو ہے اترے سواری سے، اونٹ باندھا، سب سامان اکٹھا کیا، غسل کیا، عمدہ لباس پہنا، وہ سربراہ تھے نا قافلے کے وفد کے۔ پھر مسجد میں آئے، مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں جانب جو ہے وہ اپنی دائیں جانب آپ نے بٹھایا اور فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں اچھی ہیں، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اور تم میں 2 خصلتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، یحبہم اللہ اور رسول، اللہ رسول کو بڑی پیاری ہیں۔ ایک حلم ہے اور دوسرا وقار ہے۔ حلم اور وقار 2 اچھی خصلتیں آپ میں ہیں۔ آج بھی جو مدینہ طیبہ حاضری کے لیے جائیں ان کے لیے یہ آداب مدینہ منورہ ہیں۔ جس طرح حضرت اشج عصری اترے، سواری باندھی، آرام سے غسل وغیرہ کیا، سامان اپنی جگہ پہ رکھا، عمدہ لباس پہنا، مسجد نبوی شریف میں احترام سے گئے، 2 رکعتیں تحیت المسجد کی پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام۔ یہ آداب آج بھی اسی طرح بجا لانے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ جلدی تیزی سے سامان بھی پورا اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے، اس طرح اہتمام بھی نہیں کرتے، تو وہ قدر آداب کے مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ ان کا بھی ذوق شوق ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ان کا بھی اپنا ایک عشق اور محبت ہے کہ جلدی حضور کی بارگاہ میں جائیں، لیکن حضرت اشج عصری کے آنے کو حضور نے زیادہ پسند کیا، تو اس لیے علماء کرام جاتے ہیں مدینہ منورہ، مشائخ اعظام تو یہ اپنی جگہ پہ غسل کرتے ہیں، وہاں پہ کپڑے لباس عمدہ پہننا، وقار کے ساتھ امامہ شریف باندھنا، پھر مسجد نبوی میں تحیت المسجد پڑھ، پھر حضور کی بارگاہ میں با ادب سلام کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضور نے فرمایا یہ 2 خصلتیں بڑی آپ میں اچھی ہیں، ایک حلم ہے آپ میں اور ایک جو ہے آپ میں وقار ہے، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ آئے ہیں، جلد باز نہیں ہے، جلد بازی نہیں کی آپ نے۔ میرے قبلہ مرشد گرامی قیوم زماں استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے مزار پر انوار پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کے اندر بھی یہ خصلتیں بڑی محبوب خصلتیں آپ کے اندر بھی پائی جاتی جو اللہ رسول کو بڑی محبوب ہیں، حلم اور حوصلہ بھی بلا کا اور وقار بھی بڑا، ہر ایک سے ملنا، آرام سے ملنا، خیریت دریافت کرنا، کہیں جاتے وقت بھی اگر جو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے بھی گھر سے نکلے تو گھر کے دروازے پر بھی لوگوں سے ملنا، پھر آگے چل کر رستے میں لوگ کھڑے ان سے بھی، پھر گاڑی کے قریب بھی، پھر الوداع ہوتے بھی، پھر لوگوں سے آرام سے یہ مطلب ہے وقار اور اطمینان، یہ آپ کی طبیعت مبارک میں تھا، اور بلا کا حوصلہ تھا کہ بڑے بڑے مسائل کے اندر بھی بے حوصلگی نہ آئی اور آپے سے بیر نہ ہونا، بڑے مطلب ہے حلم اور حوصلے کے ساتھ معاملات دیکھنا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یہ خصلتیں اللہ رسول کو بڑی پسند ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر ان خصلتوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قبیلہ تھا وفد عبد القیس، ان کے ایمان لانے کا میں نے ذکر کیا، پہلے سے یہ ایمان لا چکے تھے،
ان کے ایمان لانے کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایک فرد منقذ بن حبان تھا جو مدینہ منورہ تجارت کی غرض سے آیا کرتا، تو حضور علیہ السلام سے منقذ بن حبان کی ملاقات ہو گئی یوں گلی میں چلتے چلتے۔ تو حضور علیہ السلام نے منقذ سے حالات پوچھے، اس کے قبیلے کے احوال اور نام بنام دریافت فرمائے، تو اس ملاقات میں جو منقذ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے سورہ فاتحہ وغیرہ چند صورتیں یاد کرا دی اور واپس اپنے وطن ہجر جو تھا ہجر واپس پہنچ گئے۔ چھپ چھپا کے نماز پڑھتے تھے منقذ صاحب، تو حضور علیہ السلام نے انہیں عبد القیس کے لیے، بنی عبد القیس کے لیے ایک مکتوب شریف بھی بھیجا تھا۔ حضور علیہ السلام کے مکتوبات جاتے تھے لوگوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، اہل علاقوں کے پاس، تاکہ اس علاقے کے لوگ حضور علیہ السلام کا مکتوب مبارک سن کر ہدایت لیں، رہنمائی لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ منقذ صاحب وہ مکتوب شریف تو لے گئے، لیکن یہ ہے کہ چھپ چھپا کے یہ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کسی پر زہر نہیں کیا تھا۔ جو ان کی زوجہ تھی وہ حضرت اشج عصری رضی اللہ تعالیٰ جو اس وفد کے سربراہ ہیں ان کی بیٹی تھی۔ اس نے دیکھ لیا کہ میرا شوہر یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ تلاوت کرتا ہے، انہوں نے پھر اپنے والد کو بتایا، تو پھر یہ ہے کہ حضرت اشج عصری نے منقذ سے وہ حضور کا مکتوب نامہ بھی دیکھا اور بات چیت بھی کی، تو حضرت اشج عصری صاحب بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر سسر اور داماد دونوں تھے، پھر حضرت اشج عصری صاحب نے اپنی قوم جو ہے عصر اور محارب کے پاس جا کر حضور کا وہ مکتوب شریف سنایا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت آئی اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ مطلب ہے، قصہ ہے کہ کس طرح وہ مسلمان ہوئے، پھر وہ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ حضرت اشج عصری صاحب کی قیادت میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ واقعہ تھا ان کے آنے کا۔ آگے یہ جہاں تک ہم نے بات پڑھی کہ یہ وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا من القوم، یا راوی کی کو شک فرمایا کہ من الوفد، کون لوگ ہیں، کون وفد ہے؟ تو لوگوں نے آگے بتایا ربیہ، ہم ربیہ قبیلہ کے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا مرحبا بالقوم، یا فرمایا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، یہ حضور نے بھی استقبال کیا آنے والوں کا، حضور علیہ السلام نے بھی استقبال فرمایا۔ اس میں حضور علیہ السلام اگرچہ جانتے تھے یہ کون لوگ ہیں، لیکن آنے والے سے پوچھنا آپ کون صاحب ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ ایک سلسلہ ایک کلام کا شروع کرنا ہوتا ہے، اگلے کو مانوس کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا بتایا کہ ہم ربیہ قبیلے سے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے انہیں مرحبا کہا۔ اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں دینی مدارس و جامعات میں، دینی مدارس و جامعات کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ انہیں خوش آمدید کہیں، انہیں مرحبا کہیں اور خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کریں، ان کو اپنے پاس ٹھہرائیں تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ اسلام آباد میں اسی ایک حضور کی سنت مبارکہ کے احیاء کے لیے ہر سال نئے آنے والے طلبہ کو ایک مرحبا پارٹی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تاکہ آنے والے طلبہ جو ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں گئے ہیں، ہمارا آنا بڑا مبارک ہے اور جامعہ کی انتظامیہ کو خوشی ہوئی ہے، ہمیں مرحبا کہہ رہے ہیں، ویلکم پارٹی دے رہے ہیں، تو اس کا اہتمام الحمدللہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو حضور نے ان کو کہا کہ مرحبا بالقوم، یا فرمایا مرحبا بالوفد، آپ کا آنا بہت اچھا ہے، خوش آمدید، غیر خزایا، کوئی رسوائی بھی نہیں ہوئی، ولا ندامہ، کوئی ندامت بھی، کوئی قتل غارت بھی نہیں ہوئی، کوئی وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی، خود لوگ مسلمان ہو کے آئے نا، یہ فرمایا کہ کوئی رسوائی بھی نہیں ہے، کوئی ندامت شرمندگی نہیں، آپ خود جو ہے مسلمان ہو کے آئے ہیں۔ فقالو، ان لوگوں نے کہا جو وفد آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں پہنچ سکتے ہیں، حرمت والے مہینے جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے مہینے تھے، جن میں اہل عرب جنگ بند کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، جنگیں نہیں ہوتی تھی، وہ 4 مہینے حرمت والے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج شریف اور محرم۔
تو یہ انہوں نے کہا کہ راستے میں چونکہ کفار مدر ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں پورا سال بآسانی نہیں پہنچ سکیں گے، ہم تو صرف حرمت والے مہینے میں آپ کی بارگاہ میں آ سکیں گے۔ تو آقا حضور سے یہ عرض کیا، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، ہمیں کو ایسا فیصلہ کن حکم ارشاد فرما دیں، نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، ہم جو آپ سے اسلام کے تعلیمات پیغام لے کر جائیں، اپنے پیچھے والے لوگ جو نہیں پہنچ سکے ان کو بھی اس کی خبر دیں، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، جس امر فیصل پر عمل پیرا ہو کر ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ یہ انہوں نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارش کی، گویا کہ اپنی طرف سے ایک معذرت بھی عرض کی کہ ہم ہر دن یا ہر مہینے ہر وقت آپ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس میں ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے آئیں، دور دراز سے آئیں، مختلف ممالک سے آئیں، اور پھر یہ ہے کہ جتنا ممکن ہے اتنا علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، تعلیم لینے کے لیے۔ اور اس میں یہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ شارٹ کورسز جو کرائے جاتے ہیں وہ اسی حدیث پاک سے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ آ بھی نہیں سکتے، سارے لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے، تبھی تو علم دین کے اندر مہارت حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے کہ سارے لوگ نہیں مہارت حاصل کر سکتے، چند لوگ ماہر بن جائیں، عالم فقیہ بنے، وہ باقی لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت دیں۔ ضروریات دین کا علم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے تمام علوم و فنون کا پڑھنا، فقہ اسلامی کا پڑھنا، مہارت حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اس میں چند بھی تیار ہو جائیں باقی لوگوں کو رہنمائی دے سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ جنت کی طلب بھی اچھی چیز ہے کہ آقا حضور آپ ارشاد فرمائیں وہ چیزیں جو ہم عمل کریں تو ان پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، یعنی عمل صالح جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا یہ انہوں نے سوال کیا، وَسَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے جو اس دور میں مروج شرابیں تھیں ان کے بارے میں بھی سوال کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 4 چیزوں سے منع فرما دیا۔ تو جن چیزوں سے منع فرمایا وہ بھی ذکر کر دی، اور جن چیزوں کا حکم دیا ان کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایمان باللہ وحدہ، اللہ وحدہ پر ایمان لانا۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا تدرون مل ایمان باللہ وحدہ، اللہ وحدہ پر ایمان جانتے ہو کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز گفتگو تھا، طرز تکلم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جب کوئی سوال کیا جاتا، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوال کرتے، تو یہ کبھی سوال کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگلا متوجہ ہو، اگلا دھیان دے اس بات پہ۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ سوال کرنے کا مقصد کوئی چیز حاصل کرنا ہوتا ہے۔ شاگرد سوال کرتا ہے استاد سے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اگر استاد سوال کرنا ہے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تاکید ہے، ذرا توجہ دھیان زیادہ دے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ عالم کی نسبت جس طرح اللہ کی طرف ہوئی، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی۔ تو جو لوگ معاذ اللہ جو ہی ظاہری طور پر کوئی چیز آتی جائے مشابہت کی تو سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو اس میں شرک آ گیا، اس میں بھی شرک آ گیا۔ یہاں عالم اللہ کی ذات پر بھی بولا گیا، اللہ کے رسول کی ذات پر، صحابہ کے طرز تکلم ہی یہ تھا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یا ذکر مبارک ہونا، یہ اس کو برکت سمجھا جاتا، اور صحابہ کرام کا یہ طرز تکلم تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا اللہ وحدہ پر جو ایمان ہے، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ،
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خمس ادا کرنا، مال غنیمت سے خمس ادا کرنا، یہ 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ باقی رہ گیا معاملہ شہادت کا، وہ 5ویں بنتی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ مشکلات حدیث میں ہے کہ حضور نے ذکر فرمایا کہ 4 چیزوں کا حکم دیا، حدیث میں یہ ہے، تو آگے چیزیں 5 بیان ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شہادت کا ذکر جو ہے یہ تبریکن ہے، برکت کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ شہادت کا ذکر جو ہے وہ برکت کے لیے ہے، اور باقی جو ہے وہ کل جو ہے وہ 4 ہی ذکر کی گئی ہیں۔ اور بھی اس طرح کی بیان کی، کوئی بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ شہادت ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ، یہ 4 ہے۔ مال غنیمت سے خمس کی ادائیگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے ساتھ ذکر کر دی، چیزیں 4 ہی بیان کرنی تھی، شہادت کو ساتھ لے کے اگر لیا جائے تو وہ مال غنیمت میں خمس کی ادائیگی اس وجہ سے ذکر کر دی، وہ جس علاقے میں تھے اس علاقے میں جنگیں ابھی ہونی تھی، جنگیں انہوں نے کرنی تھی، علاقہ تھا وہاں پہ انہوں نے جنگ وغیرہ کرنی تھی، تو ساتھ وہ مسئلہ بھی بیان کر دیا جو ان کے لیے اسپیشل ہے۔ ویسے تو 4 کا ہی حکم دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس علاقے میں چونکہ 5واں ایک ان کا علاقائی مسئلہ ہے، وہ علاقائی مسئلے کے مد نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں خمس کی ادائیگی کا ذکر بھی فرما دیا۔ لیکن بعض اہل علم کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ باب جو امام بخاری صاحب نے قائم کیا وہ تو ہے ہی مال غنیمت میں خمس کی ادائیگی کا، اس کو اگر آپ اضافی چیز شمار کر رہے ہیں، 4 میں شمار ہی نہیں کر رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو 4تھی چیز شمار کریں۔ ہاں شہادت جو ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ وہ بطور کلمہ شہادت جس طرح بطور تبرک اور برکت کے لیے ہے۔ اور بھی بہرحال اس کے کچھ جواب دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، وَنَهَاهُمْ عَنْ 4 اور 4 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان میں سے 4 چیزوں میں ایک حنتم ہے، ایک کیا ہے؟ ہاں، یہ 4 چیزوں میں ایک حنتم ہے، یہ بھی ایک برتن ہے جس میں شراب بنایا جاتا تھا، اور اسی طرح جو ہے یہ شراب ان میں لایا جاتا، یہ چاروں قسم جو ہے 4 برتنوں کے نام ہیں، ان میں شراب بنایا بھی جاتا تھا اور ان میں آگے شراب جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا بھی جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر برتنوں کا ذکر فرمایا، برتنوں سے منع فرمایا۔ اسی طرح ہی سمجھ لیجئے جس طرح کہ آج جو ہے وہ پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، فلاں فلاں ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جو اس وقت مروجہ شراب بنائے جاتے تھے، جن برتنوں میں بنائے جاتے ان کا پھر علیحدہ علیحدہ برتن ہوتے تو ان کا نام بھی پھر اس طرح یہ علیحدہ علیحدہ ہے، حنتم ہے، دبا ہے اور نقیر اور مزفت ہے، یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے نا ان کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کی وضاحت یہ ہے کہ حنتم جو ہے سبز رنگ کا گھڑا تھا مٹی کا، اس میں اس کو پالش کر کے چمکایا گیا ہوتا تھا، تو اس کے اندر شراب جو بنائی جاتی ہے اس کو حنتم کہتے۔ اور اسی طرح دبا جو ہے پکا ہوا سوکھا کھوکھلا کدو جو ہے نا، کدو سوکھا ہوا ہے نا کھوکھلا کر کے اندر اس کے اندر جو بنائی جاتی شراب اس کو دبا کہتے۔ اور نقیر جو ہے وہ درخت کے تنے کا گودا نکال کر جو بناتے تھے نا، وہ درخت کے تنے کا گودا نکال دیا جائے تو وہ گویا کہ ایک برتن نما چیز بن جائے، تو وہ شراب کو نقیر کہتے۔ مزفت بھی ایک گھڑی ہے جس کو رال کے ساتھ جو ہے وہ پوت دیا گیا تھا۔ یہ 4 بہرحال برتن ہیں جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے منع فرمایا، تو مراد ان سے کیا ہے؟ پھر مراد برتن ہی نہیں ہے، مراد جو ہے وہ برتنوں میں جو بننے والی لائی جانے والی شراب ہے وہ اس سے منع کیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پر عمل کے جذبے کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت آئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گھڑے اٹھا کے گلی کوچے میں توڑے ہیں اور نفرت کا اظہار کیا ہے کہ کہیں گھڑا بھی گھر کے اندر نہ رہے، وہ برتن نہ رہے جس برتن میں جو ہے وہ شراب بنایا جاتا یا رکھا جاتا، کہیں یاد نہ آئے پرانے زمانے کی۔ اس قدر اسلام کے ساتھ لگاؤ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو آج ہمارے لیے کہ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، نسلوں سے مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ
ہم حرام کاموں سے پرہیز نہیں کرتے، الٹا معاذ اللہ جو ہے اسلامی ریاست کے اندر جو ہے شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں، پرمٹ ملتے ہیں معاذ اللہ ہوٹلوں کو، تو یہ کس قدر ظلم ہے کہ جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کے رسول نے کی، حضور کے صحابہ جو تھے ریاست مدینہ میں انہوں نے تو وہ سارے برتن بھی توڑ دیے۔ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت جو استنباط احکام فرمائے ہیں ان میں فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اہم کاموں کے لیے ائمہ کرام کے پاس اور ارباب حکومت کے پاس وفد جانا اپنے کاموں کے سر انجام دینے کے لیے، اس کا ثبوت ہے کہ ایسے وفود ہونے چاہیے جو حکمرانوں کے پاس جا کر انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی ہے کہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ مخصوص لوگ ہونے چاہیے جو جائیں، علم حاصل کر کے آئیں اور علاقے والوں کو آ کر علم سے آگاہ کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا، اجعل لک سہما من مالی، جو فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ آپ میرے پاس اے ابو جمرہ صاحب ٹھہریں تو میں آپ کو اپنے مال سے حصہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تدریس پر اجرت اور اجارے کا مقرر کرنا جائز ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ حاضرین کی تفہیم کے لیے، سامعین کو بات پہنچانے کے لیے عالم دین کو اپنا سیکٹری مقرر کرے، ترجمان مقرر کرے، کوئی اپنا خادم جس کے ذریعے اپنی بات جو ہے سامعین تک پہنچائی جائے تاکہ ان کی حاجات پوری ہو سکیں۔ اور اسی طرح آنے والے کو، زائرین کو خوش آمدید کہنا، مرحبا کہنا۔ اور یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ لوگوں کو ترغیب دینا مناسب ہے علم کے حصول کے لیے، اور وہ علم جو پڑھا اس کو پھر آگے پہنچانے کے لیے، چونکہ اگلے حصے میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں فرمایا، یہ حکم دیا نا 4 چیزوں کا، 4 چیزوں سے منع فرمایا احفظوہن، یاد کر لو ان کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے سبق کا حفظ کرنا، یاد کرنا ضروری ہے، یاد کر لو۔ اور پھر کیا فرمایا، اخبروا بہن من وراءکم، جو نہیں پہنچ سکے ان تک اس علم کی بات کو پہنچاؤ۔ یہ ہے کہ علم کا ضبط کرنا، حفظ کرنا، اور پھر علم پڑھ کے جو لوگ جامعہ میں، مدارس میں نہیں پہنچ پائے، تعلیمی اداروں میں، ان تک علم کی بات پہنچانا یہ پڑھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا جو درس نظامی کرتے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہوتی ہے کہ وہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد دنیا کے کاموں میں نہ لگیں، وہ جو حضور نے فرمایا اخبروا بہن من وراءکم، یہ فریضہ سر انجام دیں، وہ تدریس کریں، چاہے کوئی آسان سی کتاب پڑھائیں، اردو کی کتاب پڑھا دیں، کچھ بھی پڑھائیں، لیکن تعلیم کے ساتھ وابستہ رہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں کچھ اپنے مسائل کی وجہ سے یا دنیاوی مفادات اور حرص کی وجہ سے کاروبار بنا لیتے ہیں، بزنس مین بن جاتے ہیں، تو جو علماء پہلے ہی معاشرے میں بہت کم لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو جو تیار ہو جائیں، تیار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کاروبار ہی کرنا ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں دین اسلام کی تدریس میں، تبلیغ میں فرق آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاس آئے، حضور نے ان کو فرمایا احفظوہن، ان کو یاد بھی کر لو، اور فرمایا وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، جو نہیں پہنچ سکے ان تک اس بات کو پہنچاؤ بھی۔ لہذا جو ہے درس نظامی کرنے والے، دورہ حدیث شریف کرنے والے لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین پڑھ کے دنیاوی کاموں میں، کاروبار میں نہ لگیں۔ کاروبار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کاروبار کرنے والوں کی رہنمائی کرنے والوں میں بنے۔ تو یہاں پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا کہ تبلیغ علم کی ترغیب دینی چاہیے کہ یہ اس چیز کو آگے بھی پہنچاؤ۔ اور یوں ہی اس حدیث پاک میں شہادتین کا حکم، اقامت صلاۃ کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، رمضان شریف کے روزے کا، اور مال غنیمت سے خمس کا، حج کا ذکر نہیں ہوا، وہ پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا، جن احادیث مبارکہ میں ارکان اسلام میں حج کا ذکر نہیں ہوتا اس وقت ابھی حج کی فرضیت نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ جو یہ بھی 8 سن ہجری کا ہے، ظاہر ہے اس وقت حج بیت اللہ شریف فرض نہیں تھا، حج بیت اللہ کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ اس کے اندر حج بیت اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ طالب علم پر عیب نہیں ہے کہ وہ کوئی سوال کر لے، وضاحت چاہ لے، استاد سے، معلم سے، عالم دین سے مسئلہ پوچھنے والا ادب کے دائرے میں رہتا ہوئے، مقصد کوئی
عالم دین کو چیک کرنا نہ ہو، آزمانا نہ ہو، عالم دین سے رہنمائی لینا ہو تو سوال کر سکتا ہے، سوال کے جواب سمجھنا ہے تو وضاحت بھی لے سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے اوضح لی الجواب کہ مجھے اپنے جواب کی وضاحت کیجئے۔ اسی طرح جو ہے عالم کے لیے استحباب ہے کہ وہ فاضل کا اکرام کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا، چہرے پر کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا جو ہے یہ جائز ہے، اس شرط میں، اس صورت میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بگڑ نہ جائے۔ اگر اس کے بگڑنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر اس کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا کوئی منع یا مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس کے اندر بیان ہوا کہ جب اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما لے، قبولیت ہو جائے تو ان کی بدولت جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی امام عینی صاحب فرماتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے میں بھی پھر جو اہم ترین چیزیں ہوں ان کو سر فہرست رکھا جائے کہ یہ میرے سوالات ہیں، ان میں یہ چیز ٹاپ آف دی لسٹ ہے، یہ سر فہرست ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو پہلے ذکر کیا جائے۔ یہ چند چیزیں جو ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ارشاد نبوی، حدیث نبوی کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔